يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے علیہ السلام گھر کے مقام کا تعین کیا. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان اول بیت وضع للناس ببکہ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے. تو اول روز سے یہ گھر تھا لیکن منہدم ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں بھی منہدم ہو چکی تھیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادوں کی نشاندہی کی کہ یہ ہے وہ گھر، یہاں پر دیواریں اٹھاؤ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان دیواروں کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا. اللہ تشرک، اور حکم دیا اللہ تشرک بھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور میرے گھر کو پاک صاف کرنا، پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ کی یہ صفائی جو ہے یہ دونوں پہلوؤں سے ہے. ایک تو اس کی ظاہری صفائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا بندوبست کرتا ہے، ہر دور کے مطابق اس کی صفائی کا بندوبست، اور اس کی صفائی کو قریش اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. یعنی آج یہ کرونا کے دنوں سے پہلے تک اگر آپ نظر ڈالیں، ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس گھر کی حاضری کی، کہ ہر وقت لاکھوں افراد اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ہر وقت وہ گھر صاف ستھرا نظر آتا ہے. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے لوگ شاید نہیں ہیں جتنے اس کی صفائی پر مامور ہیں. یعنی یہ پورا جتھا جو ہے وہ اس کی صفائی کے لیے ایک دم جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور منٹوں میں مطاف کو صاف کر کے وہ چلا جاتا ہے. تو اس کی صفائی کا انتظام ہمیں آج بھی نظر آتا ہے. ایک تو وہ ظاہری صفائی ہے جس کو ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے زندہ رکھا. لیکن اس دوسری صفائی وہ کیا تھی کہ اسے بتوں سے پاک رکھنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، موحد کامل تھے، اور انہوں نے اس کو بنایا اس کام کے لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب قریش کے پاس اس کی تولیت آئی ہے تو اس میں انہوں نے 360 بت رکھ دیے. یعنی وہ گھر کے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، وہ گھر جس کو بتوں سے، شرک سے پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اس انسٹرکشن کے برعکس، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے بالکل برخلاف قریش نے اس کو بتوں کا گڑھ بنا دیا اور اس میں بت رکھ دیے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تشرک بھی شیئن، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر کو اثر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا، تعمیر کرنے کا، اور پھر انہیں حکم دیا کہ حج کے لیے ندا دو، حج کے لیے پکارو.
حج کے لفظی معنی ہے قصد کرنا، کہ اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور وہاں انہوں نے آواز لگائی کہ اس گھر کے وزٹ کرنے کے لیے، اس گھر کا قصد کرو، حج کے لیے آؤ۔ تو آتا ہے احادیث میں کہ اس وقت چونکہ ہمارا جسمانی وجود تو نہیں تھا ہم میں سے ہر انڈیویجول کا، لیکن ہم سب کی ارواح جو تھی وہ موجود تھی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جس کو اس گھر کی حاضری کا پروانہ ملنا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنی تھی، اس کی روح نے اس وقت لبیک کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر۔ اور دیکھ لیجئے آپ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بڑی خواہش رکھتے ہیں حج کرنے کی، لیکن انہیں زندگی میں حج کرنے کی یا خانہ کعبہ کی وزٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے وہ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کال پر جس کی روح نے لبیک کہی، اسے خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست فرمائے گا۔ کیا ہوگا؟ یعنی جب تم آواز دو گے تو یا تو کا لوگ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، رجالن پیدل چل کر، وعلی کل ضامرن اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر، یاتینا من کل فج عمیق، اور آئیں گے ہر دشوار گزار راستے سے۔ مکہ مکرمہ کی آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا سب سے نچلی جگہ پر واقع ہے۔ ادھر بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں۔ تو انہی پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، اور پھر خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے ڈچز اور پہاڑیوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر دشوار گزار راستے سے لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طاقتور صحت مند اونٹ یہ کس کو میسر ہے؟ ہر ایک کو تو میسر نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی بھی وسیلہ ہوگا اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں کسی طاقتور اونٹ پر یا کسی اچھی گاڑی پر سوار ہو کے آؤں، جیسے بھی اس کو آنا نصیب ہوگا وہ آئے گا، یہ ایک مفہوم لیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ وہ اتنے طویل راستوں سے گزر کر آئیں گے کہ ان کے اونٹ، ان کی اونٹنیاں دبلی پتلی ہو جائیں گی، اس لیے کہ راستے میں ان کو کھانے کا کوئی واضح، کوئی مناسب انتظام نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اس کا مظاہرہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج اگرچہ اونٹنیوں پر نہیں آتے، آج ہم ہوائی جہازوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں۔ کسی کو فرسٹ کلاس کا سفر میسر نہ ہو تو وہ اکانومی کلاس میں جاتا ہے، اور وہ سستی سے سستی ایئر لائن ڈھونڈ کر جاتا ہے کہ میں کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں۔ اب ایک لیوش جو اچھی ایئر لائن ہے اس کے مقابلے میں جو کوئی سستی ایئر لائن ہے، ظاہر ہے اس کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اچھی ایئر لائن کے مقابلے میں۔ پھر یہ کہ اچھی ایئر لائن آپ کو ڈائریکٹ لے کے جاتی ہے، اور سستی ایئر لائن جو ہے وہ آپ کو 2-3 جگہوں سے پھرا کر جو ہے وہ لے کے جاتی ہے، تبھی اس کا کرایہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی حاضری وہ کیا ہے؟ یہ ایک اس کے دل میں ایک آرزو ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حربہ، ہر ہیلا، ہر راستہ، ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے پیدل پہنچنا ممکن ہوتا ہے تو وہ پیدل پہنچتا ہے، اور اگر کوئی سواری لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ سواری میں جاتا ہے، اور دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا، عمیق کہتے ہیں نا گہرے کو، یعنی ڈچز جو میں نے کہا کہ اس میں گہرائیاں اور چڑھائیاں، گہرائیاں اور چڑھائیاں، گہرائیاں اور چڑھائیاں، ان سب میں سے گزرتے ہوئے لوگ وہاں پر پہنچیں گے۔ کیوں پہنچیں گے؟ لی یشہدوا منافع لہم،
تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کے کاموں کے لیے، فائدے کے حصول کے لیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حج کی ایک خاص جز یہ حج کا وہ کیا ہے، وہ قربانی ہے۔ اور پرانے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کا جو اصل طریقہ تھا قربانی کا وہ کیا تھا کہ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے کر وہاں جاتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے جانور ساتھ لے کے گئے تھے اور صحابہ کرام لے کے گئے تھے، اور خاص طرح کا پٹا جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، خاص طرح سے کان چیر دیا جاتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ قربانی کے جانور ہیں اور یہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا پورے عرب میں اس جانور کا احترام کیا جاتا تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارے بینیفٹ جو ہیں وہ اپنے اوپر اس جانور سے بیان کر دیے جاتے کہ اب اللہ کے ہاں جا کر قربان ہونے والا جانور ہے۔ تو لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم، تاکہ وہ اپنے فائدے کے جو کام ہیں ان تک پہنچیں، وہاں حاضری دیں، اور ان جانوروں پر اللہ کا نام پکاریں مخصوص دنوں میں۔ یعنی یہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یا 10 ذی الحج کو کرتے ہیں یا 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو، یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کے مخصوص ایام ہے۔ اسی طرح وہاں بھی قربانی کے مخصوص ایام ہیں، ان کے اندر اندر وہ قربانی آپ نے کرنی ہے۔ اور وہ قربانی اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اگرچہ پیدا تو انسان کے لیے کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی، ہر جانور کی بھی ایک حرمت جو ہے وہ رکھی ہے کہ ہم کسی جانور کو تنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی جانور کو بلا وجہ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے، تو وہ کھانے کی اجازت بھی کیسے ہوتی ہے کہ جس اللہ نے اس کو محترم قرار دیا تھا اسی کا نام لے کر ہم ذبح کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی قربانی کا تصور کیا ہے؟ ایون یہاں پر عام جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جانور اللہ نے بنایا تھا اور اسی کے نام پر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اسی کی اجازت سے میں اسے کھاؤں گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک احترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودوں تک کو بلا وجہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے، ایون جنگ کے اندر کہ درختوں کو نہ کاٹو، الا کہ وہ جنگ کے اندر حائل ہو رہے ہوں تو پھر کاٹے جا سکتے ہیں۔ جیسے کھجور کے درخت تھے، بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے بڑے گھنے درخت تھے کھجور کے وہاں پر، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ درخت کاٹو، ورنہ عام جنگ کے اندر کسی درخت کو بلا وجہ کاٹنا اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو پودوں کی بھی حرمت ہے اور جانوروں کی بھی حرمت ہے، لیکن کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، زمین پر جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اسے کھا سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے اس پر نام جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ، شاہدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا، یہ غائب کا الٹ ہے۔ یعنی جو نماز جنازہ کی مشہور دعا ہے اس میں یہ کنٹراسٹ سامنے آتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے، جو فوت ہو گئے انہیں بخش دے، و شاہدنا و غائبنا، اور جو ہم میں سے یہاں موجود ہیں انہیں بخش دے، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے۔ تو یہ شاہد بمقابلہ غائب، غیر حاضر وہ غائب ہے اور اس کے مقابلے میں شاہد حاضر جگہ موجود ہے۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے گواہی کے لیے آتا ہے، کسی بھی واقعے کا چشم دید گواہ اس کا اصل گواہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، اور جو وہاں موجود ہی نہ ہو اس کی گواہی ویسے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، تمہیں کیا پتا، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو گواہ کو پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اس جگہ موجود تھا اور اس بنیاد پر میں یہ گواہی دے رہا ہوں۔ تو لِیَشْهَدُوا، تاکہ موجود ہوں، منافع لہم، اپنے منافع کے کاموں کے لیے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام پکاریں ان مویشیوں کو ذبح کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، ذبح کرنے کے بعد پس تم ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور
فقیر اور مسکین کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ یعنی عربوں کے ہاں پہلے تصور یہ تھا کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ خود نہیں کھایا جا سکتا، لیکن یہاں اس آیت میں واضح طور پر کہا خود بھی کھاؤ اور مسکینوں اور فقراء کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر دور کرو اپنا میل کچیل۔ یعنی آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے اب وہ بالکل اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ 10 ذی الحج کو مینا میں آ کر قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد بال کٹوائے، پھر احرام کھولا، غسل کیا، سلے ہوئے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنے، اور پھر کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ؟ طواف زیارت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر طواف زیارت کا ذکر ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا، وہ چاہیے کہ اپنے میل کو چیل کو صاف کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ ابتدا میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا وہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، مختلف سٹیجز میں سے گزرا، لیکن اب بھی وہ سب سے پہلا گھر ہے اور سب سے عظمت والا گھر ہے۔ اور پھر خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذالک، یہ ہمارا حکم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جا چکے ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ سورہ انعام میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تم پر مردار حرام ہے، تم پر سور کا گوشت حرام ہے، درندے جو ہیں وہ حرام ہیں جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، باقی جو پھاڑ کھانے والے جانور نہیں ہیں ان کی پوری لسٹ جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں، احادیث میں، پھر فقہ کے اندر جو ہے وہ کیٹیگرائزڈ مل جائے گی، وہ ساری کی ساری۔ ان کے سوا سب کے سب چوپائے جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تم بتوں کی پلیدی سے بچو۔ یہ بتوں کی پلیدی کیا ہے؟ کہ اگر یہی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ اس میں شرک کی گندگی شامل ہو گئی، شرک کی پلیدی شامل ہو گئی، اس کی نجاست شامل ہو گئی، پھر وہ دوبارہ حرام ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی حلال جانور بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ یعنی حرام کی دو کیٹیگریز آپ سمجھ لیں اس پہلو سے۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ جانور جو مطلقاً حرام ہے، مثلا سور، یہ اٹ سیلف حرام ہے، اس کو آپ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ کیا ہیں؟ ویسے حلال جانور ہیں، لیکن اگر ان پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو حرام ہو جائیں گے۔ تو دونوں چیزیں، کوئی کھانا یا کوئی جانور اٹ سیلف بھی حلال ہونا چاہیے اور اس پر نام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا لیا جانا چاہیے۔ یہاں تو قربانی کا ذکر ہے، ذبح کرنے کا ذکر ہے، عام کھانے کے اعتبار سے بھی ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ تو کوئی کھانا اٹ سیلف بھی حلال ہونا چاہیے اور کھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نام لینا چاہیے، تو پھر اس میں برکت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کے لیے وہ کھانا روحانی اعتبار سے بھی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ورنہ مغرب میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے تو کیا ان کے جسم کو تقویت نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے، لیکن ان کے روحانی اعتبار سے وہ ان کے لیے باعث بنتا ہے، اس لیے کہ سور جو ہے یہ وہ جانور ہے کہ جس میں شرم و حیا نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ہر جانور کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے میل کو، جو اپنی اس کی فیمیلز ہوتی ہیں، ان کے پاس نہیں آنے دیتے۔ لیکن سور جو ہے اس کے بارے میں یہی علم میں آیا ہے کہ کوئی ایک فیمیل جو ہے وہ کھڑی ہو تو سارے میل جو ہے باری باری اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اور کوئی اس پہ اپنی غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور وہ جو سور کھانے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی پھر یہ بے غیرتی اور بے شرمی جو ہے وہ آ جاتی ہے،
اور اس کا ہم مشاہدہ اوپنلی دیکھ رہے ہیں. تو فجتنبوا الرجس من الاوثان، تو تم بتوں کی پلیدی سے بچو. وجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ بولنے سے بچو. حنفاء للہ، اللہ کے لیے خاص ہو کر. حنیف کہتے ہیں یکسو کو، جو ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف کا ہو جائے وہ حنیف ہے. حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر. غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیے بغیر. ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فکأنما خر من السماء، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آسمان سے گر پڑے. فتخطفہ الطیر، اور پرندے اس کو اچک لیں. یعنی جب کوئی چیز کسی محفوظ مقام پر ہوتی ہے تو اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی چیز آسمان سے گر رہی ہو تو اس کے دو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ راستے ہی میں کسی پرندے نے اس کو اچک لیا، جیسے عقاب ہے، اس کا خاص معاملہ ہے کہ وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور وہ ہوا میں بھی شکار کر سکتا ہے. ٹھیک، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ اب وہ ہوا میں ہے اور ہوا کے رحم و کرم پر ہے. تیز ہوا آئے اور اس کو اٹھا کر ادھر پھینک دے، اور ادھر سے تیز جھونکا آئے اور اس کو اٹھا کر ادھر پھینک دے. یہ دونوں امکانات موجود ہیں. اچھا، اب اس مثال میں وہ کیسے فٹ ہوں گے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو وابستگی تھی اس کو ختم کر دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک بنا لیا. شریک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کا کہنا مانتا ہوں. اور شرک کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی کہنا مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور پر بھی بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی ڈرتا ہوں. تو وہ گویا جو اس نے جو مضبوط سہارا تھا اس کو چھوڑ دیا. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہے، یا جو ہوا کے اندر اور پرندے گھوم رہے ہیں ان کے رحم و کرم. اس مثال میں کیا ہوگا کہ اب ہم آسمان میں تو نہیں اڑ رہے. اگر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ مختلف پرندے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مختلف نظریات ہیں، مختلف جو ہیں وہ سیلز مین ہیں، اپنی اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کوئی ہمیں اچک کر لے جائے گا اور وہ اپنے سیکٹ میں لے جائے گا. کوئی ہمیں عیسائی بنا سکتا ہے، کوئی ہمیں ہندو بنا سکتا ہے، کوئی ہمیں یہودی بنا سکتا ہے، کوئی ہمیں پارسی بنا سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا چھوڑ دیا ہے. یا کسی اور نے تو نہیں اس کا، ہم خود اس دھڑام سے آ کر زمین پر گریں گے، یا ہوا کے زور پر ادھر جا کے گریں گے یا ادھر جا کے گریں گے، لیکن ہمارا انجام ان اینی کیس وہ اچھا نہیں ہوگا. تو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ جسے اچک لے کوئی پرندہ، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے اڑا کر کسی دور مقام پر پھینک دے. ذالک، یہ ہمارا حکم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ فعل دلوں کی تقوی، دلوں میں خدا خوفی کا مظہر ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، جانوروں ہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہی کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک وقت مقرر تک فائدے ہیں. یعنی جب تک کسی جانور کے بارے میں یہ آپ نے طے نہیں کیا کہ یہ میں قربان کروں گا اللہ کے راستے میں، تو آپ اس سے سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اونٹ یا اونٹ ہے تو اس کو آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں، آپ اس پر سامان لاد سکتے ہیں، آپ اس سے دوسرے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بھیڑ بکری ہے، اسی طرح گائے بیل ہے. لیکن جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ قربانی کا ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ میں جا کر قربان کرنا ہے، اب اس سے آپ وہ دوسرے فائدے حاصل نہیں کر سکتے. اب وہ ایک ہی فائدہ آپ کے لیے باقی رہ گیا کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، اور پھر اس میں سے آپ کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں.
لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ان جانوروں کو اس پرانے گھر تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی طرح کی قربانی جو ہے وہ یہودی آج بھی کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکاریں ان کے اوپر۔ یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام پکاریں ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کے چوپایوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیے۔ فإلہکم الہ واحد، بس تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فلہ اسلموا، بس تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وبشر المخبتین، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ایک ہوتا ہے ظاہری انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا، وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ کا ایک حکم ہے اور میں یہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں باغی ہوں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تو یہ ثبوت کس بات کا ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا فرما بردار ہوں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ داخلی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ من پر اپنا پرانا پاپی ہے، من دل کو کہتے ہیں نا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ مطلوب کیا ہے؟ ہمارا ظاہر بھی اللہ کے سامنے جھکے، اور یہ مست ہے، لیکن اضافی طور پر ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ یہ جو سارے نماز کے جسچرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کو بڑا مان کر اپنے جسچرز کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا، توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں۔ حکم ہے نا نماز میں کہ سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو ٹکاؤ۔ اس سے کیا ہے؟ انسان کی کنسنٹریشن، کہ وہ رب جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اس کے لیے اس کے نبی کے حکم کے مطابق اپنی نظریں گاڑے ہوں کہ جیسے وہ یہاں پر اس کے پاؤں ہیں جن میں نے اپنا سر رکھنا ہے جا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیام ہے۔ تو کرنا تو ہے ہی صحیح، اور حتی الوسع ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، لیکن دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ٹکانا، انسان کا کنسنٹریٹ کرنا، کہ میرے دل کو بھی یاد ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا دل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، وہ ہے اصل میں مطلوب۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، وبشر المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا جینوئن سا اور ہماری عام پریکٹس کا ہے۔ یعنی آپ غور کریں تو ہم جب ٹیلی فون پر بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے ایک فون کال اٹھائی، اب تو موبائل فون ہے، ویسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فون ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ جب ہمارے فون پر کالر آئی ڈی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، لینڈ لائن کا فون ہم نے اٹھایا، ہیلو، آگے سے بیٹے کی آواز آئی تو فوراً آپ کی آواز میں شفقت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے دوست کی آواز آئی، فوراً اس میں محبت کا لہجہ، یعنی جتنی آپ اس کی دوستی ہے اس کے ساتھ وہ لہجہ پیدا ہو جائے گا۔ آگے سے باس کی آواز آئی تو ایک دم آپ کی آواز کے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ باس کی کتنی رسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ اب اگر اس کو کمپیئر کریں اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو ہمارے اوپر ایک روب اللہ تعالیٰ کا وہ طاری ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی عظمت پر یقین ہے تو پھر لازماً ہمارے جسچر میں، ہماری آواز میں اور ہمارے بیہیویئر میں ایک فرق آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
جھکتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے عاجزی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ یعنی باس کی آواز آتی ہے تو فوراً لہجہ، جب آپ کبھی کسی تھانے میں فون کریں، آپ کو میں دلچسپ دکھاتا ہوں، کسی تھانے میں فون کرے، وہ محرر اٹھاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص ہے، یس سر، تو اپنے تھانے کے نام لے گا کہ وہاں سے بول رہا ہوں، اپنا نام بتائے گا، کیونکہ امکان ہوتا ہے نا کہ ایس پی صاحب کو فون آ جائے، امکان ہوتا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کا فون آ جائے، تو وہ پہلا جو ایک رسپیکٹ کا لفظ بولتا ہے، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی عام آدمی ہے، تو ایک دم اس کی ٹون میں ایک فرعونیت آ جاتی ہے۔ اور اگر واقعی ایس پی صاحب کا فون ہو تو باقاعدہ اٹھ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے ٹیلی فون پر بھی، جی یس سر، یعنی کھڑا نہ ہو تو کم سے کم یوں ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور بندہ مومن ہلے نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ پر جتنا یقین ہے، اکارڈنگلی انسان کے جسچر میں فرق آئے گا کہ اللہ، میں کانپ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کا نام سن کے اگر مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر مصیبت پر جو ان کو پڑتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ نے کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کبھی اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ وہ کام آپ کی زندگی کے یا وہ ایونٹ کے جو آپ کو اچھے نہ لگے ہوں، آپ کی مرضی کے بالکل خلاف ہوئے ہوں، آپ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو خیال آ رہا ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، فلانے نے، سب کو آپ کاٹیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ جسچرز ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہر کام کرنے والا اصل میں تو ہے، تو نے کیا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہے، تیرا شکر ہے۔ یعنی شکر کرنے کا اگر آپ نے مزہ لینا ہے تو آپ کسی ایسے موقع پر جس میں جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو آپ کی سوچ میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور ایک فوری طور پر کیش کیا ملے گا کہ آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کا پینک ختم ہو جائے گا، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی کہ اللہ نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر خیال ادھر ادھر جائے گا کہ وہ ایسا ہو جاتا تو پھر یوں ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ پھر جب یاد آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ نہیں یا اللہ، تو ہر کام کا بنانے والا ہے، اور تیری اجازت کے بغیر کوئی کام بگڑتا نہیں ہے۔ یہ کام جو بظاہر بگڑا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بگڑا ہے، لیکن تو نے کیا ہے، ٹھیک ہی کیا ہوگا، تیرا شکر ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نظر دوڑائیں، وہ ایونٹ کے جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوئے تھے، آج آپ جس مقام پر ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ورسٹ دن وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا گیا۔ اسی کے کانسیکوینس میں آپ گئے ہیں طائف، اور طائف میں آپ پر جسمانی تشدد ہوا ہے، آپ کی زبان پر فریاد آئی ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ خاندان بنو ہاشم سے کیوں نکالے گئے؟ ابو طالب مر گیا، ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اس نے خاندان بنو ہاشم میں سے نکال دیا۔ غور کیجئے، اگر ابو طالب 10 سال اور زندہ رہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سٹیٹ پر قائم رہتے، سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، اور یہ جو اگلے 10 سال کے اندر عظیم تبدیلی آئی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، وہ تو نہ ہوتا۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہی بیٹھے رہتے، اور جیسے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا، کوئی ہاتھ نہ لگا پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اب اس سچویشن کو ختم کیا جائے۔ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخلص ساتھی عطا کرنے تھے وہ کر دیے۔ اب نتھنگ مور ان مکہ، اب چلو مدینہ، اب یہ ساری اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر ان کے بھائی کنویں میں نہ پھینک دیں تو کیا وہ مصر کے وزیر اعظم بنتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے جو کچھ بھی ان پر بیتے اور نماز قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس پہ سے خرچ کرنا۔ یہ جو 4 عبادات ہیں ہماری، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں جو اہم ترین ہیں وہ 2 ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، وقفے تک پھر حاضر ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ماتھا ٹیک دو اس کے سامنے، میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی ہے سب کچھ۔ یہ ریمائنڈر ہے۔ اچھا، پھر انسان کے پاس جو مال ہے اس کے بارے میں بالعموم انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی رہتی ہے کہ یہ میرا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ریمائنڈر ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ اس میں سے یہ اتنا دے دو اس کو۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں اسی یقین کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ جو ہماری کمائی ہے اس میں سے کہ دے دو۔ اس کا تعلق اس یقین کے ساتھ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ یہ 2 سبق انسان کو رہیں اس کے ساتھ تو انسان کہیں نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں کا ذکر یہاں پر ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کیا ہے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کا جو اصل طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ گائے بھینس کو یا بکری کو ذبح کرنے والا طریقہ نہیں ہے۔ گائے بھینس کو ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹا کر اور ان کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کر، ایک گھٹنا باندھ کر دایاں یا بایاں، اور اس کے سامنے سینے کے اوپر اس کا جو مین آرٹری جا رہی ہے اس میں سوراخ کیا جائے ایک سوئے کے ساتھ، اور پھر اس میں سے پھر خون نکلے۔ خون بہہ جانے کے بعد وہ پھر خود اونٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے زمین پر، تو پھر اس کو گوشت بنا کر اس کے ٹکڑے کر کے کھایا جائے۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو تم ان پر اللہ کا نام پکارو صف باندھ کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، اور سوال نہ کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ محتاج 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک محتاج وہ ہوتے ہیں کہ وہ مرتے مر جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور کسی سے مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ دوسرے کچھ بے صبرے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں کہ جی میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میں 4 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو یہاں قربانی کے گوشت کے لیے دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، مانگنے والے کو بھی کھلاؤ اور نہ مانگنے والوں کو بھی ڈھونڈ کر کہ کون وہ لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں عید کا موقع ہوتا ہے تو یہ مطلوب ہے کہ آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ خود اعزاز کے ساتھ ان کے گھر گوشت پہنچائیں، اور باقی جو مانگنے والے ہیں وہ تو آ ہی جائیں گے آپ کے دروازے پر۔ یہاں دونوں کا ذکر ہے کہ اطعموا القانع، قناعت کرنے والوں کو بھی، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یوں ہم نے تمہارے لیے یہ سارے جانور مسخر کیے ہیں، تمہاری سروس پر لگائے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔
لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کبھی نہیں پہنچے گا اللہ تک ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ تک پہنچے گا تمہاری طرف سے تقوی، اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، تمہارے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا لحاظ ہے، تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، خواہ جانور کمزور ہی کیوں نہ ہو، خواہ جانور سستا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کرنا اپنی حیثیت کے مطابق چاہیے، لیکن دکھاوا کر کے اور کمپیٹ کر کے کہ میرا جانور جو ہے وہ سارے شہر میں تصویر آئے کہ سب سے اچھا جانور جو تھا وہ اس کا تھا، اس سے کیا ہے دکھاوا آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کرو، اور اگر تم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تک وہ بات پہنچ جائے گی کہ تم میں کتنا خلوص ہے، کتنا تقویٰ ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یہ ہماری 4 عبادات میں سے 2 عبادات وہ ہیں کہ جن کے ساتھ عید ہے۔ روزے کی عبادت کے بعد ایک عید ہے، اور حج کی عبادت کے بعد عید ہے، قربانی ہے۔ تو ان دونوں مقامات پر، یعنی روزے والی آیات میں بھی کیا تھا کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یہ شکرانہ ہے ہدایت کا۔ اور یہاں بھی وہی الفاظ کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور یوں اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے سروس پر لگایا ہے تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو، علی ما ھداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وبشر المحسنین، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مومنوں سے دور ہٹاتا ہے، ان اللہ لا یحب کل خواد کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی یہ 2 جو ہیں یہ بہت بڑے رذائل اخلاق ہیں۔ نمبر 1 خائن ہونا، دھوکہ دینا، کسی بھی سطح پر ہو، جاب کا دھوکہ ہو، کاروبار کا دھوکہ ہو، لین دین کا دھوکہ ہو، رشتہ داری کا دھوکہ ہو، یعنی دھوکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذکر نہیں ہے، شکر ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ احسان ماننا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فیور کیا ہے تو آپ اس کا احسان مانیں۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے والد صاحب کے یعنی ایک ماتحتوں میں سے ایک صاحب تھے کہ ان کے بیٹے جب بھی ملتے تو بڑا کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے ہم پر بڑے احسانات۔ تو کل مجھے اچانک خیال آیا تو میں ان کے گھر چلا گیا ان کو سلام کرنے کے لیے، تو اور زیادہ جو ہے متاثر ہوا کہ آج تک 80 سال ان کی عمر ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی، انہیں اپنے کمرے کے اندر سب تصویریں لگائی ہیں، میرے والد صاحب کی تصویر، ان کے اپنے والد صاحب کی تصویر، اور جس بندے نے ان پر کوئی احسان کیا ہوا ہے اس کی تصویر انہوں نے گھر میں لگائی ہوئی ہے۔ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے احسان ماننا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ انسان کا تھردلا پن کیا ہوتا ہے کہ انسان چھپاتا ہے کہ مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ یعنی جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی احسان نہیں مانتے کہ یہ بات میں نے فلاں سے سیکھی تھی، لیکن احسان کا تقاضا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اگر کسی نے بتائی تھی کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک حجام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ میرا استاد ہے۔ شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اور کون سی حدیث پڑھی ہوگی انہوں نے اس سے؟ تو ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا استاد ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ان سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ان کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا، اور پرانا جو سسٹم تھا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا دیہاتوں کے اندر، کہ بال کاٹنے والا بھی زمین پر بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے والا بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھتا تھا۔ اب تو ہے نا کہ ہم پارلر میں جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں اور بال کاٹنے والا ہمارے گرد گھومتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سامنے جا کر بیٹھ جاتا تھا اور وہ بال کٹوانے والے سے کہتا تھا کہ اب ادھر منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو۔
اب ادھر منہ کر لو، اب میری طرف منہ کرو. تو کہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے کہ میں نے بائیں طرف پہلے اس کے آگے کر دی. اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹوا دی. اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے. یہ ہے شکر گزاری کہ کسی سے آپ کو تھوڑا سا بھی بینیفٹ پہنچا ہے تو آپ اس کا اعتراف کرتے رہیں. بگڑتا کیا انسان کا؟ بگڑتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اخلاق عطا فرمائے اور ہم انسانوں کا شکر بھی ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق بھی ہمیں ملے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.